إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 73 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ منافقین کے حالات جیسا کہ چل رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا پردہ چاک بھی کیا، ان کی سارے نفاق منافقت مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو منافقت تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے وہ سب کچھ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کریں کافروں سے، والمنافقین، منافقوں کے ساتھ بھی۔ اب منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے، پتہ چل گیا نا یہ منافق ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے، احزاب میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا، غزوہ اب تبوک میں بھی یہ نہیں آئے، اب ان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ واغلظ علیہم، اور سختی کریں آپ ان پر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، لوٹائے جائیں گے نا واپس، تو ان کے لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ بہت بری ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، جو انہوں نے کہا، ما قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں قسمیں کھا کر ما قالو، نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، اور البتہ تاکہ قالو، انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ۔ یہاں پر نا اس کی تفسیر میں مفسرین نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ یہ جب آ رہے تھے نا غزوہ تبوک سے واپس، تو راستے میں منافق لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز باتیں کی۔ وہ تو کچھ تھوڑے بہت گئے تھے، باقی وہاں واپس مدینہ میں ہی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، گستاخانہ کلمات کہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ منافقانہ یا گستاخانہ باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں کی، مکر گئے، قسمیں کھا گئے۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ فوراً قسمیں کھانے لگتا ہے، جھوٹی بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگے یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے ہم نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ یہ تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ میں کہتا ہوں وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، میں کہتا ہوں قالو، انہوں نے کہا ہے کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا، اور کافر بن گئے ہیں یہ بعد اسلام، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ اوپر سے کلمہ تو پڑا ہوا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں وہ کلمہ پڑا ہوا تھا، لیکن اب پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے، توہین آمیز باتیں کرنے کے بعد یہ کافر بن گئے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھے۔ گستاخی کرنے والا انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور گستاخ کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے، اور جدا حکومت نے کرنا ہے، کسی عام بندے کا اختیار نہیں ہے۔ گستاخ رسول، اور ثابت بھی حکومت نے کرنا ہے، عدالت نے ثابت کرنا ہے کہ گستاخ رسول ہے۔ ہمارے ملک میں عجیب قسم کا سسٹم ہے، اپنی جو ہے نا لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس کو ڈال دیے جاتے ہیں، اس نے قرآن کی گستاخی کی، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اور پھر خود جو ہے نا ان کو مار دیا جاتا ہے۔ بہت غلط قسم کا حرکت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ گستاخ کافر ہے، واقعتاً اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو وہ گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے انسان کو توبہ کی بھی جو ہے نا مہلت نہیں دینی چاہیے، اور فوراً حکومت کا حق بنتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو سزا دیں، اس کو مار ڈالیں، اس کا سر جدا کر دیں تن سے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ جن لوگوں نے، منافقوں نے کہا تھا نا کفر کے کلمے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو نہیں پہنچ سکے، یہ ہم ارادہ کیا، بما، اس کا، لم ینالو، کہ اس ارادے تک یہ نہیں پہنچ سکے۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے ارادہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا جب غزوہ تبوک سے، انہوں نے پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ہم نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، اور پورا پلان، طریقہ کار بھی تیار کیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کے یہودیوں کے قبیلے میں، ان کے ساتھ کچھ معاہدے کرنے کے لیے، تو انہوں نے پلان بنایا کہ آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے نا تو اوپر انہوں نے بندے بٹھائے کہ وہاں سے پتھر گرائیں گے،
معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا اور آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کو قتل کرنے کے پلان بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادے کیے، لم ینالوا، ان ارادوں تک پہنچ نہیں سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کے پلان بنائے گئے، ایک نہیں کئی مرتبہ، منافقوں نے بھی، یہودیوں نے تو کئی مرتبہ زہر گوشت میں ملا کر دیا، اور شروع سے پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں یہودی، اسلام کے دشمن آج تک دشمنی کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ان کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھنا، پلان بنایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اپنے پلان تک پہنچ نہیں سکے۔ وما نقموا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، الا مگر اس بات کا، ان اغناہم اللہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، اللہ نے ان کو غنی کیا ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت دی ہے، اسی بات کا انتقام لیتے ہیں۔ یہاں نا اشارہ اس بات کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تھے نا مدینہ میں، تو مدینہ کو ایک مرکزیت حاصل ہو گئی تھی، وہاں پر کئی تاجر بھی آتے تھے، تجارت کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کو بھی بڑا فائدہ ہوا کہ لوگ وہاں تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، مرکزی حیثیت بن گئی مدینہ کی، مسلمان بھی وہاں بہت سارے علاقوں سے لوگ جو مسلمان ہوتے وہاں مدینہ میں آ کر رہتے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بھی مالی فائدہ ہوتا اور ان منافقوں کو بھی فائدہ ہوا مالی طور پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو فائدہ دیا ہے ان کو، تجارت ان کی چل پڑی ہے، اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں یہ، حالانکہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ان کی نہ تجارت تھی نہ کچھ تھا، تجارت بھی ان کو مل گئی، غنی بھی بن گئے، اب اسی چیز کا بدلہ یہ لے رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یا کو خیر اللہ، ان کے لیے بڑا بہتر ہے، اچھا ہے ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ دوبارہ پھریں گے، اسی طرح منافقت کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا ان کو اللہ، سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عذابًا علیما، دردناک سزا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ آج تو سمجھتی ہیں نا کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو سزا دیں گے زمین پہ کوئی اپنا دوست نہیں پائیں گے۔ آج تو دونوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں نا یہ منافق، مومنوں سے بھی دوستی لگاتے ہیں، کافروں سے بھی لگاتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے سزا کا کوڑا برسے گا ان پر، نہ ان کا مسلمان ساتھ دے گا، نہ یہودی عیسائی ان کا ساتھ دیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی۔ ان کے لیے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، یتوبو، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آج انشاءاللہ اتنا کافی ہے، مزید آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اگر آن لائن قرآن پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ترجمہ یا تفسیر یا اسلامی معلومات احادیث پڑھنی ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔